اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں واسطے تمہارے، بس جس طرح تم چاہو جاؤ اپنی کھیتیوں میں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھیجو واسطے اپنی جانوں کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو یہ کہ تمہاری ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ابھی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا۔ یہ 28ویں رکوع کی دوسری آیت مبارکہ ہے، اور 27ویں رکوع سے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا قرآن شریف کے اندر، اور معاشرے کی اصلاح شروع ہوئی۔ جو 28واں رکوع مبارک ہے وہ ایک اجمالی رکوع ہے۔ اس کے اندر مین ٹاپک ابھی کچھ آیت سے مبارکہ کے بعد آئے گا کہ طلاق کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو رکوع مبارک شروع ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ایک خاندان پہ ہوتی ہے، اور جو خاندان کی بنیاد ہے وہ ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلقات سے۔ اگر دونوں کے تعلقات اچھے ہیں تو خاندان اچھا پرورش کرتا ہے، جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ذہنی طور پہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور آج ہم یہ بات جان چکے ہیں سائیکالوجی سے اور فلسفی سے، علم نفسیات سے، کہ جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ ان کے بچپن کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی والدین سے متعلق مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ان کی پرورش اچھی نہیں ہوتی، وہ پریشان رہتے ہیں اور آگے جا کے وہ کسی نہ کسی جرم کے ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم کو شروع سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی معاشرہ ہے اس کی بنیاد والدین سے ہے، اور اگر ان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھی طرح سے آگے جا سکے گا۔ اس بات کی شروعات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ شوہروں کو مخصوص ایام میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ قانون اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ جب تک مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، جب وہ ختم ہوئے تو وہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب وہ نہا دھو کے پاک و صاف ہو جائیں جب آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یہ بالکل وہی قانون ہے کہ انسان فرض نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کے لیے نوافل کو بڑھا سکتا ہے۔ انسان فرض روزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تقویٰ بڑھانے کے لیے وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی صاحب استطاعت انسان زکوٰۃ دینا اس کے لیے لازمی ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ پیسے اپنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں بھی یہی فرمایا کہ بہتر سب سے زیادہ یہی ہے کہ جب وہ بالکل پاک و صاف ہو جائیں پھر آپ ان کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی چیز جو انسان سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان پاک و صاف ہو، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی شخص اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کرے، اس کے اندر کسی قسم کی دھوکہ دہی شامل نہ ہو، کوئی بجلی کے بلوں میں ہیر پھیر نہ کرے، سردیوں کے زمانے میں کوئی ایسی چیز نہ لگائے کہ اس کے گھر میں گیس آ رہی ہو دوسروں گھروں میں گیس نہ جائے، کوئی کام ایسا نہ کرے کہ اپنے کاروبار میں اسے کسی کو نقصان کے ذریعے فائدہ ہو رہا ہو، پراپرٹی میں کوئی جھوٹ نہ بولے، دوائیوں میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، کہ ہر شخص کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اندر سے پاک ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ بھی پاک ہو، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، وہ کھانا صاف ستھرا کھاتا ہو، اس کا جسم صاف ستھرا ہو۔ اب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم باوضو ہوتے ہیں، ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، ہمارے کپڑے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے ہم سے کیوں رکھواتے ہیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھ جائے، ہماری روح پاک و صاف ہو جائے۔ جب ہم نے حج کے بارے میں بات کی تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تقوی اختیار کرو کہ تمہاری روح پاک و صاف ہو جائے۔
تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اندر سے بھی پاک و صاف ہو، جھوٹ سے اور گندگی سے، اور باہر سے بھی پاک و صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کون انسان کرتا ہے؟ جو کہ اندر سے جو کوئی گناہ کر بیٹھے، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے کسی کا مال کھا لیا، تو وہ پھر شخص توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے پاک کرتا ہے۔ اور پھر متطہرین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اوپر سے صاف کرتا ہے۔ تو یہی بنیادی مقصد ہے ہماری دین کی تعلیم کا، کہ انسان اندر اور باہر دونوں سے پاک صاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا گزشتہ آیت مبارکہ میں کہ جب آپ جاؤ گے اپنی بیویوں کے پاس تو آپ نے فطرت کا راستہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ فطرت ہی کے راستے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آگے اولاد بخشتے ہیں، اور ہم اپنے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ فطرت ہی ہے جو دین ہم کو سکھاتا ہے، اور جو انسان فطرت پر ہے تو اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ جو شرعی مسائل ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، جو چیز انسان کو سمجھ نہیں آتی اسے اللہ تعالیٰ شریعت کی ذریعے آگے بیان کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے بات کی وہ یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں واسطے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت استعارہ استعمال کیا، کھیتیوں سے تشبیہ دی۔ کھیتیوں کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک کسان کی زندگی، ہمارا تعلق پنجاب سے اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ کا تعلق کاشتکاری کے ساتھ ہے، تو کسان کئی چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ گندم کی فصل اگر اس نے بونی ہے تو وہ عام طور پہ نومبر کے اندر لگا دیتے ہیں، تاکہ وہ اپریل کے مہینے میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے۔ وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ اس کو مارچ میں لگائے گا، اسے پتہ ہے کہ گندم پھر ٹھیک نہیں ہوگی، اور وہ پہلے زمین تیار کرتا ہے اپنی، اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہوتا ہے اسے ختم کرتا ہے، اس کے اندر اس کو برابر کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، پانی کا نظام کرتا ہے۔ تو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کسان اپنا کام کرتا ہے، اور پھر وہ بھی آگے جا کے فصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تشبیہ دی ہے انسان کو کہ وہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیتیوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تمہارا جو بنیادی مقصد ہے کہ تمہاری جو فصل ہے، تمہاری جو اولاد ہے وہ اچھی ہے۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تم نے عمل کیا اور پھر تم بعد میں بھول جاؤ کسی قسم کی ذمہ داری سے۔ تم ذمہ دار ہو اپنی اولاد کے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتی، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ صرف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی پرورش بھی اچھی ہے۔ اس چیز کو ہمارے دین میں کچھ لوگوں نے کسی اور طرح سے لیا ہے کہ بچے پیدا کیے جاؤ، رازق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ اگاتا تو میں ہی ہوں، لیکن پرورش انسان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان یہ عمل کرے گا اسے اپنی ذمہ داری کو بھی آخر تک پورا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھیجو واسطے اپنی جانوں کے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں، کہ تم نے ان کی پرورش ٹھیک نہیں کی، تم کو پیدا کر کے بھول گئے، اپنی ذمہ داریوں سے تم نے جان چھڑا لی، تو وہ بعد میں تمہارے لیے دوزخ کا ذریعہ بنے گی، نہ کہ وہ جنت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بڑی خوبصورتی سے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں اور ایک لوکل بات تھی اس زمانے میں جب قرآن شریف نازل ہوا، وہ یہ تھی کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اور جس طرح سے تم جاؤ اپنی کھیتیوں میں تمہیں اس کی اجازت ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر جہاں سے تم جاؤ، تو اصل ترجمہ جس سے ہم نے کل بات کی اور قاری صاحب نے ہمیں سمجھایا وہ بات واقعی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سے تم جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ تو فطرت کا پچھلی آیت مبارکہ میں بیان کر دیا ہوا ہے۔ یہودیوں کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، یہ حدیث ہے 4582 صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، یہود کہتے تھے کہ اگر آپ فطرت کے راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو جو اولاد ہے وہ بھینگی پیدا ہوگی۔ اس کی بھی تصحیح فرما دی جو لوکل مسئلہ چل رہا تھا اس زمانے میں، کہ جس طرح سے تم جانا چاہو فطرت کے راستے تم لوگ جا سکتے ہو۔ اور دوسری چیز جو ہم کو سمجھائی کہ اولاد کی ذمہ داری انسان پہ آخر تک رہتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور سمجھ بوجھ پوری حاصل نہ کر لے اور اپنے کام پہ نہ لگ جائے، ورنہ اس کی غلطیوں کے ذمہ دار آپ بھی ہو۔ اگر آپ اس کی پرورش اچھی نہیں کرو گے تو ذمہ داری آپ کے اوپر بھی آتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور سمجھایا ہم کو کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کب ڈرتا ہے؟ جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے آگے جا کے ملنا ہے، یوم جزا کے دن کا اس کو یقین ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مُلَاقُوهُ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اس بات کو جانو کہ تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ہونی ہے۔ اور جس شخص کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور یوم جزا کا دن ہونا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ ہم اس کی طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ، کسی قسم کی
غلیظ غلاظت میں روحانی طور پہ مبتلا نہیں ہوتا، جسمانی غلاظت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المومنین، اب آپ ان کو مبارکباد دے دیں ان مومنوں کو جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، خصوصی طور پہ جو آپ مستقبل ہیں ہم لوگوں کا اور پاکستان کا، کہ ہم لوگ روحانی طور پہ ہمیں پتہ ہو کہ صفائی کیا، اور جسمانی طور پہ ہمیں پتہ ہو صفائی کے۔ صدق اللہ العظیم۔